علی بھائی اگلا سوال ہے، شدید بارش کے موسم میں یا شدید گرمی کے موسم میں یا شدید سردی کے موسم میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنے گھر ہی میں فرض نماز ادا کرے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ اتنے یا اس نے لگائیں کہ کوئی شہر رہ نہ جائے۔ دیکھیں جی، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی گھر میں نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی عذر ہو۔ مرد بغیر عذر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ نفلی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد میں نفل یعنی سنت نماز پڑھنے کا کم ثواب ہے، گھر میں زیادہ ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے مرد، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ بچوں اور عورتوں کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، ان کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں ایک حدیث آتی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت پوچھا فلاں کدھر ہے؟ یا رسول اللہ نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ آپ کو اتنا جلال آیا، غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا کہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سخت وعید بتا رہی ہے کہ مرد کے لیے آخری درجے میں نماز مسجد کے اندر ہی ہے، کیونکہ اسلام یونٹی میں جماعتی زندگی میں بلیو کرتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو بندہ جماعت سے الگ ہوتا ہے تو وہ اس بھیڑ کی مانند ہے جسے بھیڑیا یعنی شیطان اچک سکتا ہے۔ تو جس بستی میں 3 مسلمان بھی ہوں، اگر وہ جماعت قائم نہیں کریں گے تو شیطان انہیں اچک لے گا۔ یہ الفاظ ہیں ابو داؤد میں۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں کے موسم میں اور سخت بارش کے موسم میں ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم فرض نماز بھی اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ اذان میں یہ الفاظ ایڈ کروا لیتے تھے، صلو فی الرحال، گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ ظاہر ہے اس زمانے میں پکی سڑکیں نہیں تھی، گلیاں نہیں تھی، اتنا کیچڑ جمع ہو جاتا تھا کہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے بعض اوقات اگر گٹر کا پانی شامل ہو گیا ہے کوئی گندگی کا تو کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے اور کئی لوگ سلپ ہو جاتے تھے، سلپ ہو جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ۔ تو اسلام تو ظاہر ہے ایک نیچرل دین ہے، تو نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے، حتیٰ کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، مجھے بتائیں جمعے سے زیادہ تگڑی نماز ہے کوئی؟ سر کوئی فرض نماز بھی جمعے کا مقابلہ نہیں کرتی اپنی سٹرینتھ میں۔ عید کی تو نماز نفلی ہے اور سنت نماز ہے، اسلام میں نمبر 1 نماز جو ہے نا وہ جمعے کی ہے۔ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا نا، میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ جمعے کی نماز سب سے زیادہ تاکیدی ہے۔ سر قرآن میں ایک ہی نماز ہے جس کو ایمفسائز کرنے کے لیے مسلسل کئی آیات ایک سورت کے اندر نازل ہوئی ہیں، سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الفجر بھی ہے لیکن اس میں صرف فجر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی اتنی لمبی ترغیب نہیں آئی ہوئی ہے۔ لیکن سورۃ الجمعہ میں کتنا آیا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے کاروبار ترک کر دو، مسجد کی طرف لپکو، تجارت چھوڑ دو، پھر نماز جب پوری کرو اس کے بعد۔ سر اتنی بڑی تاکید، کیونکہ یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے ویکلی، اس کے بغیر مسلمان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے۔ یہ نکاح، استنجے اور طلاق ان مسائل کے لیے جمعے کا دن نہیں ہے، جمعے کا دن پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کو لا عمل بتانے کے لیے۔ جس طرح جو بھی پریزنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یہ جمعے میں یہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ جمعہ اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہ یہ بیان کرنا ہے کہ استنجے کے لیے کتنے ڈھیلے چاہیے، یہ تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جمعے کے لیے نہیں۔ جمعے والے دن تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جمعے والے دن قرآن سنایا کرتے تھے، اس سے نصیحت کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام اس طرح تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسا کوئی فوج کا کمانڈر جو ہے نا وہ اپنی رعایا کو تیار کر رہا ہو۔ تو نبی علیہ السلام وہ کمانڈر ہو کے کس
کے اگینسٹ تیار کر رہے ہوتے تھے. وہ آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ لوگوں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں. آپ شہادت کی اور درمیان والی انگلی ساتھ ملا لیتے تھے. تو آپ اپنی رعایا کو تیار کرتے تھے قیامت کے دن کی پیشی سے. جیسے ایک فوجی جرنیل دشمن فوج سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے, تو آخرت کے دن اللہ کے حضور جو پیشی ہونی ہے اس کے لیے آپ تیاری کرواتے تھے. یہ جمعہ اس لیے ہوتا تھا. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جمعے کی نماز تھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بارش ہوئی, نبی علیہ السلام نے کہا کہ جمعے میں بھی اناؤنسمنٹ کر دو, سلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ دو. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بنائی کہ اگر جمعے کی نماز گھر, لیکن جب جمعے کی نماز گھر پڑھیں گے تو پھر آپ زور کے 4 فرض پڑھیں گے. اس طریقے سے مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے, وہ زور کے 2 فرض پڑھے گا. تو اگر جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے نا, تو باقی نمازیں بھی سخت بارش میں. لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کرے. جس طرح آج کل ہم جناب ہر کام کے لیے, ہر 5 منٹ بعد ڈبل روٹی لینے کے لیے, کیک رس لینے کے لیے, بسکٹ خریدنے کے لیے, بارش میں بھی چھتری لے کے نکلیں, اور مسجد کی باری آئے تو ہم کہیں سلو فی الرحال. ہاں, آئینی طور پہ آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی, شریعت تو نہیں بدل سکتی, لیکن اخلاقاً تو گرفت آپ پہ آئے گی نہیں کہ گاڈ کے لیے تو رسپانس نہیں ہے, اللہ کے لیے تو کمٹمنٹ نہیں ہے, اور بیوی کے لیے ہے. تو ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آج کل نہ تو ہم ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہے, پکی سڑکیں, پکی گلیاں, 2 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں, سکون سے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو پڑھ لینی چاہیے, بال فیسلٹی اپنی جگہ موجود ہے. اچھا, میں یہاں پہ وہ بھی حدیث بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا, کہ ایک نابینا صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ نابینا ہوں, مسجد تک پہنچنے میں بڑا تردد ہے مجھے, اور مدینہ شریف میں حشرات الارض بھی بہت زیادہ ہیں, کیڑے مکوڑے بھی, مجھے خطرہ رہتا ہے کاٹ نہ جائے کوئی بچھو, کوئی سانپ. تو آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا کرو نماز. جب وہ جانے لگا نا, آپ نے پھر واپس بلایا, آپ فرمایا اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ آتی ہے. تو فرمایا پھر مسجد میں پڑھا کر. اچھا, اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ غلط رزلٹ نکالا, علماء نے نہیں نکالا, محدثین نے نہیں, عوام الناس نے, کہ جی نابینے کے اوپر بھی فرض ہے وہ جائے. سر وہ نابینا وہ تھا جو یہی جواب تو سننے آیا تھا, وہ تو حضور کی وجہ سے خاموش ہو گیا, عبداللہ ابن ام مکتوم. سر یہ وہ نابینا ہے جس نے غزوہ بدر میں کہا تھا کہ مجھے لے جاؤ, کم از کم کافروں کے سامنے ایک بندہ تو زیادہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. ایک نابینا بندہ لڑ سکتا ہے؟ وہ تو پہلے وار میں اس کو بچہ بھی آ کے مار دے. یہ ایسا کمٹمنٹ والا نابینا تھا ابن ام مکتوم, جس کو نبی علیہ السلام نے, ابو داؤد میں آتا ہے کہ امامت کے اوپر فائز کیا تھا. ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ شریف میں انصار مدینہ کی ساری اکیڈیمک ٹریننگ جس بندے نے کی ہے وہ یہی نابینا صحابی ہے. تو یہ حضور علیہ السلام سے کوئی رخصت لینے نہیں آیا تھا, حضور علیہ السلام سے تصدیق کروانے آیا تھا کہ میں اتنی جو ایفرٹ پٹ کرتا ہوں مسجد میں آنے کی, تو حضور میری تعریف کر دیں گے اور مجھے تھپکی دیں گے کہ یار تو بڑا جڑا ہے, قائم نہیں. یہ اس چکر میں آئے تھے. آگے سے جب انہوں نے سوال کیا تو حضور نے کہا گھر بھی پڑھ سکتے ہو. تو آپ میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کسی نے نہیں تھا واپس بلانا, حضور کو تو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو اتنی کمٹمنٹ والا ہے, اس کو میں اگر گھر میں باؤنڈ کرتا ہوں نا تو اس پہ اس کی دل آزاری ہونی ہے, یہ تو تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہے. تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور علیہ السلام نے کہا تھا, یہ جنرل نہیں ہے. جنرل وہی حکم ہے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تقوی اور فتویٰ وہی رہے گا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں نماز. نابینا ہے کوئی, معذور ہے, قرآن میں آیا ہے کہ معذور کے لیے جہاد بھی نہیں ہے, اور نابینا ہونے سے بڑی کیا معذوری ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں معاف ہیں. لیکن سر خاص لوگ تو پھر خاص ہی ہوتے ہیں نا, ان کے تو معاملات ہی علیحدہ ہوتے ہیں, ان کی تو کمٹمنٹ ہی علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سورہ توبہ پڑھیں تو صحابہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تم نے, جو انہوں نے آ کے تمہیں ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ ہم جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے, تو اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ارینج کرنے کے لیے, تو وہ آنسوؤں کے ساتھ واپس لوٹے. اور دوسری طرف منافقین بھی تھے جنہوں نے بہانے کر کے جہاد سے پیچھے رہ گئے. تو پھر سر انہی کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے نا, اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہوئی ہیں. یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے.
لہٰذا اس طرح کی احادیث سے اگر کوئی رزلٹ نکالتا ہے کہ جی وہ نابینا بھی پڑھے تو ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ یہ رزلٹ نکالیں گے تو ہم آپ کو پھر ایک الزامی جواب پھکی والا دیں گے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لہٰذا آج بھی اگر لاؤڈ سپیکر نہ ہو اور مسجد کی مؤذن کی آواز جتنے فاصلے تک جائے گی بس اسی کے کان میں یہ آواز شمار کی جائے گی، اس سے دور والے کے اوپر پھر جماعت واجب نہیں ہوگی، ورنہ سپیکر سے تو آپ 3 کلومیٹر دور پہنچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں آسانیاں اویلیبل ہیں آپ اس کو اویل کریں گے. اور ایک اور آسانی بھی ہے سر، بارش میں آپ نمازیں جمع کریں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، خوف کیا ہوتا تھا؟ سردی کا، گرمی کا، دشمن کا، اور میدان جنگ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز خوف، جس کا سورۃ النساء میں ذکر ہے. تو خوف میں ہے کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اس لیے ہے نا کہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع کروا دی. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ابن عباس کہ ان تینوں میں تو تھا، خوف، بارش اور سفر، اس میں تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں ظہر، عصر مدینہ شریف میں جمع کروائی اور پھر مغرب اور عشاء. تو تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو ان کا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے. حرج عربی میں کہتے ہیں تنگی کو، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے، ایک فیسلٹی ہو جائے. تو عام حالت میں بھی آپ ایک مقیم بھی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، لیکن مقیم پھر 4 فرض پڑے گا ظہر کے، 4 عصر کے، مسافر 2 فرض پڑے گا، اور مغرب عشاء کے، مغرب کے 3 اور عشاء کے 2 مسافر، اور مقیم جو ہے وہ مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. یہ بڑی فیسلٹی ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام، اس سوالیہ نشان، اس میں نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا. تو میں نیٹی گریٹی ساتھ اس لیے ایڈریس کر دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں. لہٰذا اگر آپ کو بارش میں، خوف میں، اور خوف پاگل کتوں کا خوف بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ ہیں بیچارے فجر کے وقت نکلتے ہیں، کتا کاٹ گیا. اگر آپ کے محلے میں آوارہ کتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام تو نہیں آپ کو کہے گا کہ آپ جناب رسک لے لیں. البتہ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور آپ کی پریکٹس ہے کہ وہ آپ کتوں کو بھگا سکتے ہیں، پھر تو آپ ضرور نکلیں. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کتے کے اوپر میرا وہ جو ایک کلپ بھی آیا ہوا ہے، ریبیز جو ہوتے ہیں، یہ اس ویکسین اس کی جو ہوتی ہے اس کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے نروس سسٹم کے اوپر اٹیک نہ وہ وائرس کر دے، وہ جراثیم. ورنہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، یہ لا علاج ہے آج کے دور میں بھی. علاج صرف اس کا ہوتا ہے کہ کاٹنے کے بعد کچھ عرصے کے اندر اندر آپ وہ لگوا لیں تاکہ وہ اس کے نروس سسٹم تک نہ پہنچے. جراثیم پہنچ گئے تو آپ مارے گئے. تو اس طرح کا رسک ہے. اگر جان کا خطرہ ہے اور صحت کا خطرہ ہے، بارش کا خطرہ ہے، دھوپ کا خطرہ ہے، تیز دھوپ، بشرطے کہ آپ باقی کاموں کے لیے بھی نہ نکلتے ہوں. اچھا، کتنے بوڑھے بزرگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ گھٹنے تنگ کرتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھٹنے اتنے رہ گئے ہیں کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کئی بوڑھے ہیں مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ جوتیوں والی جگہ پہ 10-20 منٹ پالیٹکس ڈسکس کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کے، اور جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوتے ہیں گوڑے جواب دے جاندے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، گھٹنوں کا تعلق بینڈ کرنے سے ہے، میں نہیں کہتا. رکوع میں پرابلم ہو سکتی ہے، سجدے میں جانے میں، قیام میں تو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جو گھٹنے مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ آپ کو آدھے گھنٹے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈسکشن کروا رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہو رہا ان گھٹنوں کو کھڑے ہو کے، نماز میں جا کے کیوں فیل ہو گئے ہیں؟ فرض نماز میں اگر آپ قیام کر سکتے تھے اور آپ نے قیام نہیں کیا تو نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے. نفلی نماز تو صحت مند بندہ بھی بیٹھ کے پڑھے تو ہو جائے گی، لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے سنت اور نوافل کے لیے. فرض نماز اگر آپ نے بیٹھ کے پڑھی اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، کیونکہ نماز کے فرائض میں ایک قیام بھی ہے. اور لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، باہر گپے مارتے ہیں، سیدھے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر جینوئن پرابلم ہے ضرور بیٹھیں، اور یہ کرسی بھی وہ بندہ یوز کرے جس کا کوئی ایشو ہے، ادروائز زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. اور یہ کرسی کے آگے وہ جو ایک لگائے ہوئے انہوں نے آج کل سجدہ گاہ کے لیے پھٹے، یہ خلاف سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سواری پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو آپ سر کے اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرتے تھے. آپ نے کوئی پھٹا نہیں سامنے رکھا ہوتا تھا،
اشارہ کافی ہے. اور اس میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ رکوع کے لیے کم اشارہ کرتے اور سجدے کے لیے زیادہ. یعنی اگر آپ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو آپ نے یوں کر کے رکوع سجدے نہیں کرنے. آپ رکوع میں جانا ہے آپ یوں کریں اللہ اکبر, سجدے میں جانا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر, بس. اور یہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے, خلاف سنت ہے, بدعت ہے. ہم نے تو کئی مسجدوں میں یہ بات کر کے یہ کٹوائے پھٹے سامنے سے. اور یہ میں جو آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام مکاتب فکر کا. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت پرابلم ہے جا کے کرسی پہ جا کے ٹک جاتا ہے. اور اللہ کے بندوں کرسی پہ کیوں جا کے بیٹھتے ہو, زمین پہ بیٹھو. اور زمین پہ یاد رکھیے گا آپ دوزانوں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے, اور اگر آپ دوزانوں نہ بیٹھ سکتے ہو پھر آپ آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو عادت ہے, خصوصاً اہل حدیث میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھتے ہی ایسے ہیں. وہ جس حدیث سے لیتے ہیں وہ حدیث تو پڑھیں عبداللہ بن عمر کی الموطا امام مالک میں, اور غالباً سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. وہ ان کا بیٹا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ چوکڑی مار کے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے. تو کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں میں تو چونکہ بیٹھ نہیں سکتا دوزانوں اس لیے اس طرح بیٹھا ہوں, ورنہ بیٹھ کے نماز دوزانوں جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوتی ہے. اور جب آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے پھر ظاہر آپ سجدہ تو کر سکتے ہیں نا, پھر آپ فزیکلی سجدہ کریں بجائے کرسی پہ بیٹھ کے پھٹے پہ کرنے کے. اور سر اللہ کا شکر ادا کریں جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ ترسیں گے جب آپ اللہ کے سامنے اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکیں گے, روحانیت ہی ختم ہو جائے گی. سر جب تک پیشانی اللہ کے آگے نہ جا کے زمین پہ لگے چاس ہی نہیں آتا, یہ حقیقت بات ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ یار آپ ایک ایک رکن جو ہے سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں, ورنہ یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی یہ چیزیں, اور پھر وہ آپ ٹیسٹ فیل نہیں کر سکتے. آج تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں ایک ایک چیز کو. یہ تو جب سجدہ انسان کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے اور اپنی عزت کی جگہ اللہ کے سامنے اس کو ذلت میں لے جاتا ہے اس کی بڑائی کے لیے, اس کا تو ٹیسٹ ہی کچھ اور ہے. تو اس سے پہلے کہ جب یہ سچویشن آئے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں.